یہ الحمدللہ حافظ محمد ابو بکر فریاد جو ہیں یہ ہمارے مدرسے کے ملٹی ٹیلنٹڈ بچے ہیں الحمدللہ، اور ان کی ریکویسٹ یہ ہوتی ہے کہ مجھے تقریر کا بھی موقع دیا جائے، مجھے حمد کا بھی، نعت کا بھی، اور بھی ان کی بہت ساری فرمائشیں ہوتی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ باقی بچوں کا بھی الحمدللہ تیاری تھی، تو تقریباً سارے بچے الحمدللہ ابھی اپنے اپنے جو تیاری تھی ان کو پیش فرما چکے ہیں۔ میں حضرت مولانا شیخ نثار صاحب دامت برکاتہم عالیہ، حضرت خلیفہ ہیں شیخ محمد اظہر اقبال صاحب دامت برکاتہم عالیہ کے، میں حضرت کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ حضرت اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہماری حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی صحت میں، عمر میں، علم میں، اخلاص میں برکتیں عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ میں اپنے استاد محترم حضرت مولانا محمد علی ٹپا صاحب کا مشکور ہوں کہ ہماری ریکویسٹ پہ وہ تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کے عمل میں، علم میں، اخلاص میں، محنت میں برکتیں عطا فرمائے۔ اب میں مدرسہ کے ایک اور طالب علم حافظ محمد طلحہ عبد الغفور کو دعوت دوں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بس ایک دو طلباء رہ گئے ہیں، باقی الحمدللہ تقریباً تمام طلباء نے اپنا جو تیاری ہے اس کے مطابق یہاں پہ آ چکے ہیں۔ حافظ محمد طلحہ عبد الغفور صاحب۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، نہ ہو جب تک اصول زندگی قرآنی، نہ ہو جب تک اصول زندگی قرآنی، نہیں ممکن مساوات و اخوت کی فراوانی، نہ ہو ممتاز کیوں اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، نہ ہو ممتاز کیوں اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ وارثان علوم نبوت، علماء کرام، طلباء عزام اور مہمانان گرامی، آج کی اس پر رونق و پر وقار محفل میں چند معروضات سخن آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ انقلاب قرآن کریم کے عنوان سے معنون ہے۔ گرامی قدر احباب، کچھ دیر کے لیے حال سے رشتہ توڑ کر ان بھاگتی دوڑتی گاڑیوں اور ترقی یافتہ دور سے نظریں ہٹا کر 15 صدیاں پیچھے لوٹ جائیں، تاریخ کے صفحات کھنگالیں اور دیکھیں کہ دنیا میں کیا تھا۔ ظلمت ہی ظلمت تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، جور و جفا عام تھا، ظلم و ستم کا دورہ تھا، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، انسان کے خون کا پیاسا تھا، شراب نوشی اور زناکاری معیوب نہ سمجھی جاتی تھی، چوری اور ڈاکہ زنی پر فخر کیا جاتا تھا، عورت حیوانوں کی سی زندگی بسر کرنے پر مجبور تھی، ضعیفوں اور کمزوروں کا کوئی پرسان حال نہ تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون تھا، قبائلی لڑائیاں سال ہاں سال تک چلتی رہتی تھی، انتقام در انتقام کا سلسلہ چلا آ رہا تھا،
افراتفری تھی، اضطراب تھا، بے چینی تھی، بے حیائی کا غلبہ تھا، بدی کا راج تھا، انسانیت کا ٹمٹماتا ہوا چراغ بجھنے کو تھا۔ وہ رب جو خزاں میں بہار پیدا کرتا ہے، وہ رب جو وہ رب جو ظلمت شب کے بعد نور سحر پیدا کرتا ہے، وہ رب جو قحط سالی میں بلبلاتے انسانوں تڑپتے کیڑوں مکوڑوں پر رحم کرتے ہوئے بارش برساتا ہے، وہ رب جو میرا اور آپ کا اور ہر شے کا رب ہے، اسے اشرف المخلوقات کی حیوانوں سے بدتر حالت پر رحم آیا اور اس نے اس کائنات کے مقدس ترین انسان کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی صورت میں ہدایت کا منشور دیا، انسانیت کا دستور دیا، راہ زندگی کا نور دیا۔ قرآن کی انقلابی تعلیمات نے ایسا انقلاب پیدا کیا کہ پوری دنیا ایسا انقلاب لانے سے قاصر ہے۔ شاعر کہتا ہے، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے خطروں کو ملایا اور دریا کر دیا۔ گرامی قدر احباب، قرآن نے شہر بدل ڈالے، گاؤں بدل ڈالے، عقائد بدل ڈالے، سوچنے کے انداز بدل ڈالے، زندگیاں بدل ڈالی، زندگیوں کے رخ بدل ڈالے، منزلیں بدل ڈالی، راستے بدل ڈالے، ظاہر بدل ڈالا، باطن بدل ڈالا، سوچنے کے انداز بدل ڈالے، تجارت بدل ڈالی، معاشرت بدل ڈالی، معیشت بدل ڈالی، ثقافت بدل ڈالی، حکومت بدل ڈالی، سیاست بدل ڈالی، انسان بدل ڈالا۔ ڈاکو اور لٹیرے محافظ اور نگہبان بن گئے، ظالم اور ستمگر عادل اور ہمدرد بن گئے، فاجر اور فاسق زاہد اور پارسا بن گئے۔